السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس وقت امید کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے۔ تمام فیصلے عدلیہ، حکومت اور اپوزیشن ہی کر رہی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے انٹرویو دے کر عمران خان کے الزام کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ عمران خان کا موقف ہے کہ آئینی طریقے سے عدم اعتماد سے نہیں ہٹایا گیا۔ بعض قوتوں نے سسٹم کو ہائی جیک کر کے اراکین اسمبلی کو استعمال کر کے مجھے ہٹایا۔ بعض لوگ اس الزام کو سچ مانتے تھے، بعض لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جنرل باجوہ نے از خود تسلیم کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے۔ انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا کہ عمران خان چونکہ ملک کے لیے خطرہ تھے اس لیے میں نے ہٹا دیا۔ یہ جنرل باجوہ کا بیان جو ہے ایک طرح کا کنفیشن ہے۔ ملک کے لیے خطرہ کیسے تھے یہ انہوں نے نہیں بتایا، یا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اگر باجوہ صاحب کے بیان سے یہ جاری نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے حکومت کو چلاتی ہے، ان کی مرضی کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ ووٹ کی اور رائے عامہ کی کوئی وقت نہیں۔ اگر حکومت من مانی کرنے لگے تو اسے گرا دیا جاتا ہے۔ جنرل باجوہ نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان ملک کے لیے خطرہ کیسے تھے۔ البتہ حامد میر نے اس خطرے کا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان جنرل باجوہ کو اپریل کے مہینے میں فارغ کرنے والے تھے۔ انہیں فارغ کر کے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اس لیے جنرل باجوہ نے عمران خان کو ہٹا دیا تاکہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس سے پہلے کہ وہ باجوہ صاحب کو فارغ کرتے، جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کو فارغ کر دیا۔ ہمارے ملک کی عجیب روایات ہیں کہ ہر آرمی چیف نے مدت ملازمت پوری ہونے پر گھر جانے کی بجائے مدت ملازمت میں توسیع لی، اور اس نے اپنے نیچے والے جرنیلوں کا حق تلفی کی۔ جنرل رحیل شریف نے بھی ایکسٹینشن کی کوشش کی اور نواز شریف تک پیغام پہنچایا۔ انہوں نے نواز شریف کو ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ دباؤ ڈالا، جبکہ باجوہ صاحب نے فوراً اپنی مرضی سے پہلے تو نواز شریف پہ دباؤ ڈالا اور نواز شریف کو دباؤ ڈالتے ہوئے مارشاء اللہ کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ سیاستدان بھی کوشش کرتے رہے کہ جرنیلوں کو فارغ کرے، لیکن سیاستدان کمزور ہیں، جرنیل طاقتور ہیں۔ جیت ہمیشہ طاقتور کی ہوتی ہے۔ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جنرل پرویز مشرف کو فارغ کرنے کی کوشش کی، جس کا پرویز مشرف کو بخوبی علم تھا اور ادراک تھا، اور وہ پہلے مکمل سے پلاننگ کر چکے تھے کہ اگر وزیر اعظم نے ایسا کیا، کوئی ایسا سٹیپ لیا، تو اس کے فوری رد عمل کے طور پر یہ ایکشن ہوگا۔ ملک غلام محمد فیلڈ مارشل ایوب خان کو وفاقی وزیر دفاع مقرر کر کے پہلی مرتبہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں فوج کو اقتدار میں شامل کر کے اس کا سیاست میں باقاعدہ حصہ بنا دیا۔ پھر فوج نے اسے اپنا حق سمجھا اور سیاست سے علیحدہ نہیں ہوئی۔ فوج نے سیاست پہ قبضہ کر کے سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بنائے، پھر انہیں یہ لالچ دے کر کہ ہم تمہارے مقدمات ختم کر دیتے ہیں، تمہیں اقتدار میں شامل کر لیتے ہیں، اور اس طرح ان سیاستدانوں کو اپنے اقتدار میں شامل کر کے عوامی نمائندگی کو حاصل کر لیا۔ ان سیاسی قوتوں کو دھچکا بھی لگایا جو ان کی من پسند نہ ہوتی تھی۔ سیاستدانوں کا جو حشر فوجی جرنیلوں نے کیا، اس کے ذمہ دار بھی خود سیاستدان ہیں، جنہوں نے فوج کو سیاست میں خود اتارا، اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ یا گناہ گورنر جنرل غلام محمد کو جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے جنرل ایوب خان کو باقاعدہ سیاست میں انوالو کیا۔ ایوب خان اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی اور سکندر مرزا کے ساتھ امریکہ کے دورے پہ موجود تھے۔ امریکہ میں وزیر اعظم کو گورنر جنرل کا پیغام ملا کہ فوراً واپس آؤ۔ یہ پیغام سنتے ہی سب نے آنن فانن تیاری کی اور امریکہ سے لندن پہنچے۔
لندن پہنچنے پر علم ہوا کہ کوئی جہاز مشرق کی طرف نہیں جا رہا، لہٰذا انہوں نے لندن سے اسپیشل کراچی کے لیے طیارہ چارٹر کیا اور لندن ایئرپورٹ پر جنرل ایوب خان کو گورنر جنرل نے فون کیا، لیکن ان کی کوئی بات ایوب خان کو سمجھ نہ سکی کیونکہ ملک غلام محمد فالج زدہ تھے۔ فالج کی وجہ سے ان کی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ جنرل ایوب نے فون سکندر مرزا کو پکڑا دیا۔ سکندر مرزا اتنا ہی سمجھ سکے کہ گورنر جنرل کہہ رہے ہیں کہ فوری پاکستان آئے۔ جب یہ لوگ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے، ملک غلام محمد اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے تھے اور غصے سے آگ گولا ہو رہے تھے۔ گالیوں کی بچھاڑ کر دی اور گالیوں کی بچھاڑ تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ سب نے کہا کہ وزیر اعظم کو ایک اور موقع دیں، جس پر وہ گرانے لگے۔ جب یہ لوگ باہر نکلے تو نرس نے جنرل ایوب کو بازو سے پکڑ کر کہا آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ ایوب خان اندر گئے تو گورنر جنرل جو پہلے غصے سے بے قابو نظر آ رہا تھا، اب وہ مسکرا رہا تھا اور اپنی آنکھوں میں خاص چمک کے ساتھ ایوب خان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے تکیہ کے نیچے سے 2 دستاویزات نکالی۔ ان میں سے ایک پر یہ عبارت تحریر تھی کہ میں گورنر جنرل غلام محمد فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر فلاں فلاں اختیارات جنرل ایوب خان کو سونپتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر آئین تیار کریں۔ دوسری دستاویز میں ایوب خان کی طرف سے یہ لکھا تھا کہ میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے اور جنرل ایوب خان کی اس انٹری سے فوج سیاست میں باقاعدہ ملوث ہو گئی۔ پھر جنرل ایوب خان سے جنرل یحییٰ خان، پھر جنرل ضیاء الحق، پھر پرویز مشرف، انہوں نے ملک کی باغ ڈور از خود سنبھال لی اور جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ نہ کیا انہوں نے بھی پس پردہ سیاست دانوں کو اپنی مرضی سے چلایا اور اپنی مرضی کے تابع فارغ کیا۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ موجودہ فوجی قیادت اس روش کو ترک کر کے خود کو غیر جانبدار رکھتے ہوئے آئینی پہیے کو چلنے دے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سماج ٹی وی۔